بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے نے کہا بے تو کہا میں نے تجھے یہ بیچی زمین اس شرط پر کہ یہ 100 گز ہے اور 100 درہم کے بدلے میں 100 گز ہے اور ہر گز کی قیمت 1 درہم ہے۔ میں تو یہ زمین بیچ رہا ہوں، یہ زمین 100 درہم ہے، 100 گز ہے اور یہ 100 درہم کی ہے، ہر گز کی قیمت 1 درہم ہے۔ پھر اس نے زمین جب ناپی تو وہ اس سے کم نکلی، تو اسے اختیار ہے کہ جتنی زمین نکلی ہے اتنا ثمن دے کر تو لے لے، اتنی زمین کا ثمن دے کر لے لے۔ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا، اور اگر چاہے تو سارا ہی سودا ختم کر دے۔ کیا کہا تھا کہ یہ جو زمین بیچ رہا ہوں 100 گز ہے، 100 روپے کی ہے اور ہر گز کی قیمت بھی بیان کری، ہر گز کی قیمت 1 درہم ہے۔ کتنی نکلی؟ وہ اس سے کم نکلی ہے۔ تو ہر گز کی قیمت بیان کی تھی نا، جتنے گز نکلے ہیں اتنے گزوں کی قیمت دے کر تو لے لے، اگر چاہے تو جتنے گز نکلے اتنے قیمت دے کر لے لے اور چاہے تو ساری بیع کو فسخ کر دے۔ دیکھیے جناب، پٹھان نے بنانا ہے یوٹیلیٹی سٹور، بنانا ہے اس نے اس جگہ پہ، تو سٹور والوں کی جنہیں بنا کے دینا ہے یا بینک بنانا ہے، ان کی ڈیمانڈ اتنی ہے کہ یہ 100 گز ہونا چاہیے، یہ زمین جو ہے یہ 100 گز ہونی چاہیے۔ تو ظاہر اس نے 100 گز خریدی تھی، اسے چاہیے تھی 100 گز نہیں ملی۔ اگر 100 گز نہیں ملتی اس کا وہ کام ہی نہیں چلتا، جو اس نے بینک بنانا ہے وہاں پہ وہ نہیں بنتا۔ تو اس لیے پھر اس کی غرضیں صحیح تھی، ضرورت تھی اس کی، وہ ضرورت پوری نہیں ہوئی تو یہ بیع کو فسخ کر سکتا ہے اور لے سکتا ہے۔ کیوں؟ اگر لینا چاہے تو جتنی ہوئی ہے اتنی لے سکتا ہے، کیونکہ ہر گز کی قیمت بیان ہوئی ہے، یہاں کسی قسم کی کوئی جہالت نہیں رہی ہے۔ ہر گز کی قیمت بیان ہوگی، ہر گز کی قیمت جتنے گز نکلے اتنوں کی قیمت دے کر لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ وَإِنْ قَالَ، ترجمہ دیکھیں، اگر کہا بائے نے میں نے بیچی تجھ کو یہ زمین، بے تو کا میں نے بیچی تجھ کو ہاں یہ زمین، اس شرط پر کہ یہ 100 گز ہے۔ گز ہوتا ہے، غز نہیں ہوتا۔ کیا؟ 100 گز ہے 100 درہم کے بدلے میں، ہر گز 1 درہم کے بدلے میں۔ پھر اس نے پایا اس زمین کو کم، پس وہ خیار کے ساتھ ہے، اگر چاہے تو لے لے اس زمین کو ثمن میں سے، اس کے حصے کے بدلے میں ثمن میں سے، اور اگر چاہے تو ترک کر دے اس زمین کو۔ کون ترجمہ کرے گا؟ اگر تو گز کام نکلے تو کیا تھا بھلا؟ جتنی گز نکلے اتنے قیمت دے کر لے لے۔ اگر اس سے زیادہ نکلے، جتنے گز تھے اس سے، تو مشتری کو اختیار ہے، چاہے تو سارے لے لے، سارے گز لے لے، ساری زمین لے لے، ہر گز کی قیمت 1 درہم دے کر لے لے، اور چاہے تو بیع کو فسخ کر دے۔ بھئی سودا کتنے ہوتا 100 گز کا، نکلے کتنے؟ 110 گز۔ 10 گز زیادہ نکلے ہیں، تو اگر وہ لینا چاہتا ہے زیادہ تو ہر گز کی قیمت بیان ہو گئی تھی نا، 110 روپے دے تو بیع کو چاہے تو بیع کو فسخ کر دے۔ فسخ کیوں کر سکتا ہے بھلا؟ کیونکہ اس کی ضرورت تھی، اس کے پاس ہو سکتا ہے زیادہ پیسے ہی نہ ہو، نہ لے سکتا ہو وہ، تو اس کی ضرورت تھی 100، تو وہ 100 سے زیادہ ہے، تو وہ اسے لینے پر مجبور تو نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لے، اس کی مرضی ہے لے یا بیع کو فسخ کرے۔ مثلا بیچنے والا کہتا ہے میں نے پوری زمین بیچنی ہے، میں نے اس میں سے کم ہی نہیں کرنی، میں نے ساری بیچنی ہے، اور وہ نکلی 110 گز، تو اس کی مرضی ہے کیونکہ اس کی ضرورت سے زائد ہے، اس لیے لینا چاہے تو لے لے، چاہے تو واپس کر دے۔ سمجھ؟ وَلَوْ قَالَ بِئْتُ مِنْكَ هَٰذِهِ الرَّزْمَةَ عَلَىٰ أَنَّ 10 أَصْوَابٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، بندے نے کہا کہ میں نے تجھے یہ تھان بیچا اس شرط پر کہ اس میں 100 کپڑے ہیں، 10 جوڑے ہیں، 10 جوڑے 100 درہم کے بدلے میں، ہر جوڑے کی قیمت 10 درہم ہے۔ اس نے کپڑے اس سے کم پائے تو جتنے کی جاز البیع بالصدی، ہر جوڑے کی قیمت بیان کی تھی نا، ہر جوڑے کی قیمت کتنی تھی؟ 10 درہم، جتنے جوڑے نکلے اتنے قیمت دے کر لے لے گا۔ اگر زیادہ